الرحمن الرحيم بسم الله وعلى هذا يخرج المسائل على مذهبين من جوازه قبل الوقت وأداء الفردين بتيمم زین نہیں تسنیہ ہی فردين بتيمم واحد دو جرولا پیا کھڑا تو جمع تے ٹر گئے وإمامة المتيمم ٹھیک ہے بھائی امامت وإمامة المتيمم للمتودئين وجوازه بدون خوف تلف النفس عن القدب بالوضوء وجوازه للعيد والجنازة وجوازه بنية الطهارة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ مسئلہ کل پڑھا ہے کہ وہ بات چل رہی ہے سری کی کس کی تو سری یہ ہے کہ سری وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس کی مراد بالکل ظاہر ہوتی ہے اور اس کا پہلا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے جس طریقے کے ساتھ بھی ہو خبر دیں صفت بنائیں خبر دیں یا نعت بنائیں مشتقی یا اس کو منادہ بنا دیں بہر صورت اس کا حکم ثابت ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ سری نیت کا محتاج نہیں ہوتا نیت کرے یا الٹ کرے جو بھی ہو پڑھے کہ منہ تو آخنا چاہتا سی سبحان اللہ تو نکل گیا تو تامِ واقعہ ہو گئی بات سمجھیے اب اس پر دو مثالیں دیں اس کے بعد اگلی جو مثال تھی کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیطہرکم کہ تیمم کے ذریعے اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اب لیطہرا مشتق ہے طہارت سے تو طہارت جو ہے وہ اس کا معنی بالکل واضح ہے جس سے پتہ چلا کہ تیمم طہارت ہے تیمم پوری طہارت ہے پوری ناقصہ نہیں جب وضو پانی نہیں یعنی جس صورت میں تیمم کرنا ہے اس صورت میں تیمم طہارت کاملہ ہے تیمم ناقصہ نہیں ہے ساڈے نزدیک شوافی کے نزدیک اس میں دو قول تھے یہ طہارت ضروریہ مجبوریہ طہارت یا یہ ہے کہ یہ طہارت ہے ہی نہیں بلکہ یہ ساتر ہے طہارت حدث کے لیے اتنے پردہ پہ گئے اور اے طہارت ہے ہی کوئی نہیں کون لیکن کے نزدیک ہے اب ان دونوں چونکہ اختلاف ہو گیا کہ تیمم طہارت کاملہ ہے یا کہ طہارت ناقصہ اشواف نزدیک دونوں کا خلاصہ ناقصہ اس پر مسائل متفرع ہیں دونوں کے درمیان اس پر مسائل متفرع ہیں کن کے درمیان پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ شوافی کے نزدیک تیمم نماز کے وقت سے پہلے جائز نہیں ہے پہلا مسئلہ کی ہے شوافی کے نزدیک تیمم نماز کے وقت سے پہلے یہ جائز نہیں ہے پہلے جائز نہیں ابھی زوال شمس نہیں ہوا تو وہ تیمم کرتا ہے زور کے لیے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ ضرورت فرض کے اسقاط کی طرف ہے بے فرض ہووے نماز تے انہوں ادا کرنے واسطے ان تیمم کرنا ہے تو جب نماز کا وقت ہی نہیں آیا تو ابھی نماز فرض ہی نہیں ہے تو جب فرض ہی نہیں ہے تو ضرورت ہی نہیں پیش آئی
ضرورت ہی آگے سمجھ، لہذا وقت سے پہلے جائز نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک چونکہ پانی کے نہ ہونے کے وقت تیمم طہارت کاملہ ہے، تو جس طرح وقت سے پہلے وضو کرنے کی اجازت ہے، جب پانی نہ ہو تو اس وقت ہمارے نزدیک وقت سے پہلے تیمم بھی ٹھیک ہے۔ وقت سے پہلے تیمم کرنا بھی ٹھیک ہے، اے پہلا مسئلہ ہے پہلا مسئلہ کہ ہمارے نزدیک جس طرح وقت سے پہلے وضو وقت کندہ نماز کے وقت سے پہلے کیے وضو کرنا ٹھیک ہے، اسی طرح تیمم کرنا بھی ٹھیک ہے۔ تن دسیا سی بھی او بھئی جبریل علیہ السلام کیڑی نماز پڑھائی آ کے پہلی تو وہ کہ بھی راجے قول ہے کہ جدو سرکار ہے تو زور دی جماعت شروع دوسرے دن تک، اس واسطے سارے مسئلے فقہا زور دی نماز تو شروع کرتے ہیں بزوال شمس کے۔ زوال شمس ایک مسئلہ سمجھ آگئی؟ ساڈے نزدیک جیڑا انہیں 12 بجے تیمم کیتا ہے ان دے نال زوال شمس تو بعد زور پڑے تے ٹھیک ہے، شفافے دے نزدیک اندر تیمم کوئی نہیں اور زور ٹھیک نہیں۔ دوسرا مسئلہ ہمارے نزدیک چونکہ شفافے کے نزدیک یہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، طہارت ضروریہ ہے، ضرورت کے پیش نظر ہے، لہٰذا جب اس نے ظہر کے وقت تیمم کیا، ظہر کے فرض پڑھ لیے، باقی سنتا نفل تو تابع وہ تو پیچھے پڑا ہے، فرض پڑھ لیے، اب عصر کا وقت آ گیا ہے تو جو ضرورت تھی ظہر کی وہ پوری ہو گئی، اب عصر کے لیے نیا تیمم ضروری ہے، اصل کے لیے کیونکہ اب نئی ضرورت آئی ہے، اب نہیں ضرورت ہے، زور کے وقت جو ضرورت تھی وہ زور کے فرض تھے تو تیمم سے وہ پوری ہوگی، عصر کا جب وقت ہے تو اب نئی ضرورت ہے، وہ نئی نماز آ گئی نہ آئی، نئی ضرورت ہے تو لہذا کیا کرے، تیمم کرے تھے، پھر سورج غروب ہو گیا، اب مغرب کا وقت ہوا ہے تو اب نئی ضرورت ہے، تیمم اگرچہ ٹوٹا نہیں ہے لیکن پھر وہ تیمم ختم ہو گیا، پھر تیمم کرے۔ تیمم کر ਇਹ ਵੂਜ਼ੂ ਇਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵੂਜ਼ੂ ਨਾਲ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਵਾਫੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਯਮਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ? لیکن چونکہ ہمارے نزدیک یہ تیمم پانی کے نہ ہونے کے وقت طہارت کاملہ ہے، وضو کی طرح ہے، کیا ہے؟ وضو کی طرح تو جس طرح ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح ہمارے نزدیک ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ دو مسئلے۔ کچھ سمجھ آندی پئی ہے؟ تیسرا مسئلہ مقتدیوں کا وضو ہے، مقتدیوں کا وضو ہے، امام نے تیمم کیا ہوا ہے، امام نے تیمم کیا، امام نے کیا کیا ہوا ہے تیمم کیا ہوا ہے، اور مقتدیوں نے وضو کیا، تو چونکہ تیمم یہ طہارت ضروریہ ہے، طہارت مطلقہ نہیں ہے، شوافے کے نزدیک متیمم متودعین کی امامت نہیں کرا سکتا، شوافے کے نزدیک متیمم متودعین کی امامت نہیں کرا سکتا، امامت نہیں کرا سکتا۔ سنیے گل، کیونکہ یہ کیا ہے؟ طہارت ضروریہ مجبوریہ اور وضو طہارت اصلیہ، لہذا وضو والی طہارت قوی، تیمم والی طہارت ضعیف، تو قوی کی بنا ضعیف پر نہیں ہو سکتی۔ یہ دلیل ہے کن کی؟ شفافے کی۔ جس طرح کہ ہمارے نزدیک بھی کہ رکوع سجود مقتدی رکوع سجود کرنے والے ہیں، امام رکوع سجود اشارے سے کرتا ہے تو مومی کہتے ہیں اس کو، اشارہ کرنے والا، جس طرح کہ مومی راکع اور ساجد کی امامت نہیں کرا سکتا کیونکہ اس کی نماز ان کی بنسبت ضعیف ہے کہ اشارے سے پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز قوی ہے تو قوی کی بنا ضعیف پر ٹھیک نہیں۔ سمجھی گل؟ لیکن چونکہ ہمارے نزدیک پانی کے نہ ہونے کے وقت تیمم اسی طرح طہارت ہے جس طرح وضو ہے، جس طرح وضو ہے، تو لہٰذا متیمم متودعین کی امامت کرا سکتا ہے، کرا سکتے، پوری طہارت ہے تو ناقص ہے نہیں ہے، برابر ہے تو کرا سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک متیمم متودعین کی متیمم متودعین کی امامت کرا سکتا ہے، کیونکہ یہ طہارت مطلقہ ہے، کاملہ ہے پانی کے نہ ہونے کے وقت،
कितने मसले हो गए? 3 हो गए। चौथा मसला, शवाफे के नज़दीक क्योंकि ये तारत ज़रूरिया मजबूरिया है, लिहाजा इतनी सर्दी हो कि मरीज़ को मर जाने का ख़तरा हो, मरीज़ को मर जाने का और तलफ़े नफ्स की है मर ਤੇ ਜਾਨ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਾਨ ਜ਼ਾਇਆ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗੇ ਮੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਕੜਿਆ ਹੈ भाई तलफ़ नफ्स यानी मर जाने का ख़तरा हो तो तब वो तयम्मुम कर सकता है, या उज़व के ज़ाया होने का कि बामा धोवांगा या मुंह धोवांगा तो बिल्कुल मुंह आकड़ जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, तब वो क्या कर सकता है? कर सकता है। हमारे नज़दीक सिर्फ उसको खौफ हो, क्या हो? सिर्फ उसको खौफ हो, मतलब है कि भाई पानी इतना ठंडा है कि जिससे नुकसान होने का सिर्फ उसको खौफ हो, तसल्ली ना हो कि ऐसा हो जाएगा, तो वो तयम्मुम कर सकता है। वो तयम्मुम कर कि सकता है। पानी ठंडा हो कि वो उसके इस्तेमाल करने पर उसको इतना ठंडा है कि कुदरत नहीं है, थोड़े कोई उज़्व भी ज़ाया नहीं होगा, मरेगा नहीं, लेकिन इतना ठंडा है कि मुश्किल है, तो वो तयम्मुम कर सकता है। इसलिए कि ये तयम्मुम तारत है, पूरी तारत है, पूरी तारत, तो लिहाजा सिर्फ उसको ये है कि भी इतनी सर्दी है कहीं नुकसान ना हो जाए, तो ये तयम्मुम कर सकता है। शवाफे के नज़दीक पूरी तसल्ली हो कि मेरा कुछ ना कुछ हो जाना है, ते ता तयम्मुम ठीक है, वैसे नहीं। ऐसा शाबाश। और मसला जी, पहले का मसला और समझो फिर समझ आएगा। हमारे नज़दीक ईद की कज़ा कोई नहीं है, हमारे नज़दीक ईद की कज़ा कोई नहीं है, जनाजे की कज़ा कोई नहीं। ईद रहेगी तो कल्ला पढ़ लवे, जनाजा रहेगा तो कल्ला पढ़ लवे, साढ़े नज़दीक कज़ा कोई नहीं। शवाफे दे नज़दीक दोवां दी कज़ा है, किन्ना दी? ईद दी जनाजे दी। तो आखो जनाजा किन्नी बारी पढ़ना सी शाफी हो जाएगा, तो क्या बात है, समझ आइए जी। हूँ इस मसले को समझ क्या मसला सौखा है कि हमारे नज़दीक बंदा है ठीक ठाक है, अगर वुज़ू करता है तो ईद की नमाज निकल जाएगी, तो पढ़ा जो मसला हो तो यम्मम करके ईद पढ़ सकता है, या ईद पढ़ रहा था वुज़ू के साथ अंदर वुज़ू टूट गया है, अब अगर वुज़ू करने जाता है तो ईद निकल जाती है, तो तयम्मुम कर सकता है, कर सकता है। इसी तरह जनाजा हाजिर हो गया, अगर वो तयम्मुम वुज़ू करता है तो जनाजा निकल जाएगा, पढ़ा लेगा, निकल जाएगा, तो तयम्मुम करके जनाजा पढ़ सकता है। आगे समझ, चूँकि हमारे नज़दीक कज़ा को नहीं है, उनके नज़दीक चूँकि कज़ा है, लिहाजा वो तयम्मुम ना करे बल्कि वुज़ू करे, जे ईद लभ गई तो ठीक है, वरना कल्यां पड़े, तो जनाजा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कल्यां जनाजा। आगे समझ, ऐ शाबाश। इसी तरह और मसला आखिरी वो ये है कि तयम्मुम चूँकि तहारत ज़रूरिया है, शवाफे के नज़दीक क्या है? तहारत ज़रूरिया है, तो लिहाजा उनके नज़दीक तयम्मुम तब ठीक है जब नीयत करे कि मैं फ़र्ज़ पढ़ने के लिए तयम्मुम करने लगा हूँ, मैं फ़र्ज़ पढ़ने के लिए तयम्मुम करने, चूँकि ये फ़र्ज़ की वजह से इजाज़त मिली है, लिहाजा नीयत में ये वज़ाहत करे क्या? मैं फ़र्ज़ पढ़ने के लिए तयम्मुम। मुतलक तारत की नीयत से तयम्मुम नहीं होगा, और हमारे नज़दीक चूँकि ये तारत एक कामिला है मौलवी जी, मुतलक तारत से कि मैं तहारत हासिल करने के लिए तयम्मुम करने लगा हूँ, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। सुनिए गल, इस उत्ते होर किन्ने मसाइल ने, जिथे जिथे वुज़ू मुस्ताहब है, जिथे जिथे अगर पानी नहीं हैगा तो उन्हां थावां उत्ते साडे नज़दीक तयम्मुम भी मुस्ताहब है। कोई बंदा सौन लग गया, उहदे कोल पानी को नहीं हैगा, तयम्मुम करके सौ जाए, ये बावुज़ू सुता है, आउंदी भी समझ कि कोई नहीं है गल जी। वो जिन्ने जिन्ने मसले पढ़े जे सारे जी।
اور اسی پر اور اسی پر کس پر اس اختلاف پر کہ طہار تیمم کی شے وے بسم اللہ چلیں جی اور اسی پر نکالے جاتے ہیں مسائل مسائل مذہبین پر اے مذہبنا و مذہبہ وہ کس سے من تو بیانی یعنی تیمم کا جواز وقت سے پہلے کن کے نزدیک تھلے لکھا واجہ عندنا لا عندہ لکھا نال کے کون لکھا تے بولو چھکی جے کھگڑیاں پہیاں جے منہ بے ساڈے نزدیک وقت تو پہلا تیمم کرنا جائز ہے تے انہاں دے نزدیک نہیں جائز اور ادا ہاں بے ان کے نزدیک وہ بچورا کسی گل ایک فرض پڑھ سکتا ہے تو ساڈے نزدیک ایک تیمم نال جویں ایک وضو نال 5 نمازاں پڑھ سکتا ہے تے ایویں 5 تیمم نال بھی 5 فرض پڑھ سکتا ہے اور او پیچھے جواز دے نال لانے اور فرضین کی ادائیگی کا جواز ایک تیمم کے ساتھ کن کے نزدیک اندنا لا اندہ اور وہ پیچھے جواز اور متیمم کی امامت کا جواز متودعین کے لیے کن کے نزدیک اندنا لا اندہ کیونکہ انہوں نے نزدیک تو بے وضو متودعین دے حق جی اور تیمم کا جواز نفس جان کے ضائع ہونے کے خوف کے بغیر اور نفس دا معنی جان ہے جڑا بولا سارا بولی جاؤ کی یار اور تیمم کا جواز جان کے ضائع ہونے کے خوف کے بغیر یا عضو کے ضائع ہونے کے خوف کے بغیر ضائع کس نال ہونا وضو کے ساتھ اے خوف نہ ہوئے صرف اے ہوئے کہ بھی سخت سردی ہے کیے برداشت نہیں توڑے نقصان نہیں ہوئے دا تامی تیمم دی جا اندھے جے فرق ہے انہاں دے نزدیک ہے کہ باقاعدہ ضائع ہو جائے دا ساڑھے نزدیک ہے نہیں سردی نہیں ہے کہ برداشت نہیں تو لہذا تیمم کرنے دی اجازت ہے جی اور تیمم کا جواز عید کے لیے اور جنازے کے لیے کن کے نزدیک انہاں دے نزدیک جائز نہیں انہاں دے نزدیک جائز نہیں اور تیمم کا جواز طہارت کی نیت کے ساتھ کن کے نزدیک انہاں دے نزدیک نہیں فرض دا نام لینا ہے ساری تفصیل تسی کلے کلے مسئلے دی سمجھ آگئے کہ کوئی نہیں صبر آشیہ پڑھ لیے او دال فرضین کی نظر آ رہے ہیں یعنی 2 نمازیں مفروضہ کی 2 نمازیں مفروضہ اے مراد ہے ہم نے مقید کیا ہے ادال فرضین کو صلاتین مفروضتین کے ساتھ اس لیے کہ مطلق فرضین کی ادائیگی جائز ہے جی میں کہ نماز وچ قیام کیے رکوع سجدہ قعدہ یہ سارے فرض کو تیمم نال ہی ہونے نے کناں دے نزدیک تے ساڈے نزدیک بھی اس واسطے فرضین تو مراد ہے وکھرے وکھرے 2 نمازاں فرض ایک زور دی ایک عصر دی ایک عصر دی ایک مغرب دی ایک مغرب دی ایک عشاء دی اے مطلب ہے اچھا جی او جواز ہی کی شے جواز اور لیل عید یعنی بابا جان نماز پڑھنے اس کے بنا انوی تے ابتدا انوی عید جاندی پہ یہ وضو کرے گا یا بچ ٹوٹ گئی عید جائے گا تے بھی جڑنا بھی عید نکل جائے دی
یا خوف کرے فوت کے جب ابتدان کدوں ہے جب بنان بھی جب خوف کرے عید کے فوت ہونے کا ہمارے نزدیک تو جائز ہے اور اندہ لا باوجہ نہ ہونے ضرورت کے کیونکہ عید نہیں ہے فرض بلکہ واجب ہے دوجی دلیل ہے تو انہوں نے دلیل دیتی ہے انہوں نے نزدیک قضا ٹھیک ہے اس دی اور لیل عید استاد جی عید واسطے کی ہے عید واسطے سبق کی ہے مولوی جی سبق عید واسطے اور کی ہے جی روو گفٹانو ما رواہ ابن عدی فی کاملہ اور ابن ابی شیبہ فی مصنفہ اور تحاوی فی معانی الاثار عن ابن مسعود عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا کہ ان مرفوع دا مطلب ہے سونے دا فرمان فرمایا اذا فاجأت کل جنازہ تو جب اچانک آ جائے تیرے سامنے جنازہ یعنی پڑھنا شروع ہو جائے اور تو غیر وضو پر ہے پس تیمم کر اور نماز پڑھ نظر آ رہے جی اچھا قال ابن عدی ثواب موقوف ہے یعنی عبداللہ بن عباس پر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہو عطا کہ آپ آئے ایک جنازے کے پاس سامنے جنازہ آ گیا اور آپ اس وقت غیر وضو پر تھے پس تیمم کیا آپ نے اور نماز پڑھی جنازے پر حالانکہ عبداللہ بن عمر بڑے ان میں شدت تھی سرکار کی اتباع کی حدیثوں کے لیے لہذا یرفعہ الی حکم الرفع کہ انہوں نے جو کیا ہے نا ان کے پاس کوئی دلیل تھی تو کیا ہے تو دلیل تو سونے کو لینی ہے جی تو لہذا بھی انہوں کو حدیث ایسی جس دی وجہ تو عبداللہ بن عمر نے کی کیتا تیمم کر کے جنازہ پڑھیا منع کرو ان میں لالے باری بار اور اس اختلاف پر نکالے گئے ہیں مسائل مذہبین پر تیمم کے جائز ہونا وہ ویسے مذہبین میں بین بجانی جی کنے کو مذہبین جی تیمم کا جواز وقت سے پہلے اور فرضین کی ادائیگی پوری فقہ وچ مذہبین ہی ہونا جتھے بھی ہے مذہبین کون جی ہوندا دو مذہبوں کے درمیان جی اختلاف ہو گیا سارے کٹھے والا بین والا کیس کون جی ہے تھے جی مریدین ہی ہوندے فرضین کی ادائیگی کا جواز ایک تیمم کے ساتھ اور متیمم کی امامت کا جواز متودین کے لیے اور تیمم کا جواز نفس جان کے ضائع ہونے کے خوف کے بغیر یا عضو کے ضائع ہونے کے خوف کے بغیر یہ ضائع کن نال ہونا ہے وضو کے ساتھ اس کے بغیر بھی صرف اتنا ہو کہ سخت سردی ہے تو اجازت ہے اور تیمم کا جواز عید کے لیے اور جنازہ کے لیے اور تیمم کا جواز طہارت کی نیت کے ساتھ اور اس اختلاف پر نکالے جاتے ہیں مسائل مذہب یہ یسر حنفیوں نے بیان کیا یا شافیوں نے مسائل میں یرید اللہ استاد جی شافی پر وہ سوال نہیں کر رہے ہو گل سمجھانے میں کہ امام صاحب نے یسر کا کتنا لحاظ رکھا ہے جی تیمم کے جواز وقت سے پہلے اور فردین کی ادائیگی کا جواز ایک تیمم کے ساتھ اور متیمم کی امامت کا جواز متودین کے لیے اور تیمم کا جواز جان کے ضائع ہونے کے خوف کے بغیر یا عضو کے ضائع ہونے کے خوف کے بغیر وضو کے ساتھ اور تیمم کا جواز عید کے لیے اور جنازہ کے لیے اور تیمم کا جواز طہارت کی نیت کے ساتھ والکنایۃ ہی ما استطر معناہ والمجاز قبل ان یسیر صبر وہ صبر اچھا جی سری آ گیا ہے کون سری آ گیا تو دوسرا کون تھا کنایا اب کنایا بیان کرتے ہیں کنایا وہ لفظ ہوتا ہے کہ پوشیدہ ہوتا ہے معنی اس کا
ہاں جی کنایا وہ لفظ ہوتا ہے کہ پوشیدہ ہوتا ہے معنی اس کا پھر کنایا وہ لفظ ہوتا ہے کہ پوشیدہ ہوتا ہے معنی اس کا اور کنایا اور کنایا وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بھی کنایا ما وہ لفظ ہوتا ہے یا میں نے کنایا وہ لفظ ہوتا ہے کنایا وہ لفظ ہوتا ہے کہ پوشیدہ ہوتا ہے معنی اس کا کہ پوشیدہ ہوتا ہے معنی اس کا اور کنایا جدو پوشیدہ ہے تو خام خواہ کرائن دی یا نیت دی احتیاجی ہوئے گی خام خواہ ہوئے گی نیت کیتی ہے تے تاں کو کرینہ پایا گیا تے تاں جی اور کنایا وہ لفظ ہوتا ہے کہ پوشیدہ ہوتا ہے معنی اس کا مستو تیرا معنی ہو کہ مستور ہے معنی اس کا جی اور کنایا وہ لفظ ہوتا ہے کہ پوشیدہ ہوتا ہے معنی اس کا والمجاز حکم کیے کنایا دا او اگے وے وچ ایک بطور فائدہ گل دس دے نے بھی پاپڑ چنگے کھایا کرو ٹکا کے تے میدے دا بیڑا غرقتا ہوندا ہے جی والمجاز قبل ان يصير متعارفا بمنزلة الكناية بس پیچھے آپ نے حقیقت مجاز پڑھی ہے مجاز کبھی کبھی متعارف ہو جاتا ہے بھی جب بھی لفظ بولا جائے تو لوگ وہ مجازی معنی مراد لیتے ہیں لیکن حقیقت متروک نہیں ہے حقیقی معنی بھی ہوتا ہے لیکن مجاز جی میں تیرے گھر پیر نہیں رکھنا تین دا کوڑ حقیقی معنی مراد نہیں ہوندہ بھی باہر استنجا باہر رکھے تو پیر ننگے چوکے چوکٹ تو اندر رکھے جو ہوندہ نہیں تو عرف کی ہے بھی تیرے گھر نہیں جانے علامہ فرماتے ہیں کہ مجاز متعارف ہونے سے پہلے یہ بھی بمنزل کنایا ہوتا ہے یہ بھی بمنزل کنایا کیا ہوتا ہے یہ بھی بمنزل کنایا کیا ہوتا ہے بمنزل کنایا دا مطلب بھی اگوں جڑا حکم آ رہا ہے مجاز دا حکم بھی ہوئی ہے اگر مجاز متعارف نہ ہو تو لفظ بولے گا تو مراد حقیقی معنی ہی لیں گے مجازی معنی مراد لینا ہوگا یا نیت مولوی جی کرنی پڑے گی یا کوئی کرینہ قائم ہوگا یا کوئی کرینہ کا یہی بات کنایا میں آ رہی اس لیے کہا کہ مجاز جو متعارف نہیں یہ بھی قائم مقام مجاز جو متعارف نہیں تو یہ بھی قائم مقام دا مطلب اب پڑھے ہو جی میں کنایا وچ اگے آ رہا ہے بے نیت تے یا کرینہ قائم ہوئے تے پھر او معنی متعین ہوئے گا ورنہ سارے احتمال ہیں چپ اسی طرح جب مجاز متعارف نہیں تو لفظ بول کر جب چپ کر جائے تو مراد حقیقی معنی ہوگا اب مجازی معنی لینا ہوگا تو یا متکلم کی نیت ہوگی یا کوئی کرینہ ایسا ہو جو بتائے کہ یا مجازی معنی مراد ہے اور مجاز پہلے اس سے کہ ہو متعارف لکھا شائع پہ لوکاں میں جو عام معنی ہو جائے تو مجاز پہلے سے کیا ہوتا ہے بمنزل کنایا کے بمنزل کنایا کے اور دیکھو لستطارت بالحاجت ایل قرینت جی لوجود معنی تردد فیہ ہاں جی اور مجاز پہلے اس سے کہ ہو متعارف بمنزل کنایا کے ہے اور مجاز پہلے اس سے کہ ہو متعارف بمنزل کنایا کے ہے جی وحکم الکنایت ثبوت الحکم بها عند وجود النیت او بدلالت الحال بس کنایا کا حکم سنیں جی کیا ہے کنایا کا حکم حکم کا ثبوت کنایا کے ساتھ لفظ کنایا بولیا متکلم نے تے اندے اتے فتویٰ لگ جائے دا کدوں متکلم کی نیت کے پائے جانے کے وقت یا دلالت حال کی وجہ سے یا دلالت حال کی وجہ سے کہ جو ماحول چل رہا تھا وہ ماحول بتاتا ہے کہ یہاں یہ معنی ہے دلالت حال ماحول جو چل رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ یہاں یہ معنی ہے یا متکلم کہے کہ میری مراد یہ معنی ہے نیت بتائے یا ماحول بتائے کہ یہاں یہ معنی ہے دوسرا نہیں ہے تو پھر وہ معنی متعین ہو جائے گا
उस पर फतवा जारी हो जाएगा। हाँ जी, क्या क्या जी? किनाया का हुक्म ये है कि हुक्म किनाया के साथ हुक्म साबित हो जाता के है। साथ हुक्म साबित हो जाता है। हुक्म साबित का मतलब है भी वो लफ्ज बोले है तो होने से उत्ते फतवा की लगना है, वो फतवा लग जाना है जी। मुतकल्लिम की नियत के पाए जाने के वक़्त या दलालत हाल के सबब, हाल के साथ सबब दलालत हाल के सबब नियत के पाए जाने के वक़्त या हाल के सबब सबब मैं मुतकल्लिम कहे मेरी नीयत ये थी तो फतवा जारी, क्योंकि माना मुतय्यन हो गया। और या माहौल ऐसा था जिससे पता चले कि इस वक्त ये माना मुराद है, फिर उसी पर फतवा जारी हो जाएगा, उसी पर फतवा हो जाएगा जी। सुनिए गल। और हुक्म किनाया का हुक्म किनाया का हुक्म का सबूत हुक्म का सबूत और हुक्म तो मुराद भी मौलवी जी भी ए लफ्ज बोलिए ते शरीयत की आंदी है, ओ जो कुछ शरीयत आखना है वो हुक्म है, ओ बला थी वे। किनाया के साथ किनाया के साथ भी हुक्म का सबूत हो जाता है कदों? नीयत के पाए जाने के वक़्त नियत के पाए जाने के वक़्त या हाल की दलालत के सबब। या हाल की दलालत के साथ। और किनाया का हुक्म हुक्म का सबूत किनाया के साथ नियत के पाए जाने के वक़्त या हाल की दलालत करने के सबब। हाँ, और किनाया का हुक्म का सबूत किनाया के साथ नियत के पाए जाने के वक़्त या हाल के दलालत करने के सबब। इन्होंने आशा लिखे है ना, और अगला थोड़ा जब पढ़ लिए तो फिर ज़रा वाज़े हो जाएगा, तो फिर फेरा देते हैं फ़ायदा भी होगा जी। इज़ ला बुद्दा लहू मिन दलील यज़ूलु बिही तरद्दुद तरद्दुद फ़ाइल मजरूर होने लग पे व यतरज्जहु बिही बादुल वजूह। बस सवाल है कि नीयत क्यों ज़रूरी है या दलालत हाल क्यों ज़रूरी है? क्या क्या सवाल ये है कि नियत बाहर पे वेने कोई टाइम तो किसने देता है हाल ज़रूरी है। भी ये दोनों क्यों ज़रूरी है? किस में? किनाया का हुक्म साबित करने के लिए। तो जवाब है कि वजह यह है कि चूंकि किनाया का मतलब होता है कि यहाँ कई एहतमाल हैं, यहाँ कई इस्तेमाल सिर्फ एक माना मुतय्यन नहीं, एक माना हो तो फिर तो सरी हो गया। यहाँ और भी एहतमाल है। जब ज़्यादा एहतमाल हों तो उन एहतमालों में से एक एहतमाल को मुतय्यन करने के लिए दलील चाहिए। एक एहतमाल को करने के लिए दलील चाहिए ताकि वो जो तरद्दुद है वो ख़त्म हो जाए और कोई माना तरजीह पा जाए। तरद्दुद खत्म हो जाए और कोई माना तरजीह पा जाए, इसलिए दलील का। तो दलील से मुराद नियत या दलालत हाल। हाँ जी, क्या क्या जी? जवाब ये है कि नियत का पाया जाना या दलालत हाल क्यों जरूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि किनाए के अंदर कई एहतमाल हैं। किनाए के अंदर कई एहतमाल हैं। उस आशियत पढ़ दे सारे, इसके अंदर कई एहतमाल हैं। जब कई एहतमाल हैं तो अब एक माना मुतय्यन करने के लिए कोई दलील चाहिए। तो वो दलील या नियत है या दलालत हाल, ताकि उसकी वजह से वो पीछे पड़े ने वजूद का मतलब है भी जिन्ने माने का एतमाद रखना है, ताकि कोई एक माना मुतय्यन हो जाए कि यहाँ ये माना मुराद है। जैसे मुश्तरक की बात हमने पढ़ी थी कि जब तक मुश्तरक के अंदर किसी एक माने की तायीन नहीं होगी, अमल नहीं होगा, तवक्कुफ होगा जी। याद आया? तो ये यहाँ भी कई एहतमाल हैं, तो वो उनमें से जब तक कोई एक एहतमाल किसी दलील के ज़रिए तरजीह नहीं पाएगा उस वक्त तक अमल नहीं हो सकता। इसलिए नीयत का होना या दलालत हाल का होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी है उसके लिए ओ सबूत हुक्म के लिए। किनाया के लिए नहीं, वो मुअन्नस है। किसके लिए? लहू सबूत हुक्म के लिए।
دلیل سے ایسی دلیل زائل ہو جائے اس دلیل کے ساتھ تردد. کیڑا تردد؟ جو ثابت تھا کنایا میں کئی احتمال تھے اور ترجیح پا جائے اس دلیل کے سبب بعض وجوہ دوسرے بعض پر، یعنی ایک معنی ترجیح پا جائے باقی معنی ہوتے. ہاں جی شابہ جی. کیونکہ ضروری ہے ثبوت حکم کے لیے دلیل ایسی دلیل کے ظاہر ہو جائے اس دلیل کے ساتھ تردد اور ترجیح پا جائے دلیل کے ساتھ بعض وجوہ. کیونکہ ضروری ہے ثبوت حکم کے لیے دلیل سے ایسی دلیل کے ظاہر ہو جائے اس دلیل کے ساتھ تردد اور کیڑا تردد؟ جو ثابت فعل کنایا ہے اور ترجیح پا جائے اس دلیل کے ساتھ وجوہ کا بعض. وجود لکھا محتملات کہ کنائے کے اندر جتنے معنی کا احتمال تھا ان میں سے ایک ترجیح پا جائے دوسروں پر، اس لیے یہ ضروری ہے نیت کا ہونا یا دلالت حال کا ہونا. حال کا ہونا. ولهذا المعنى سمي لفظ البينونة والتحريم كناية في باب الطلاق لمعنى نام رکھا گیا ہے نائب فاعل تو آ گئے تو گو مفعول بھی ہی ہونا ہے. کنایتن نہیں واجہ سم یل لفظو کنایتن كناية في باب الطلاق طلاق نہیں باب الطلاق یہ لمعنى نہیں پھسل گیا لفظ بھی سیدھا نہیں ہوتا پتہ صبر ہو بلا بھی کی بن گئی. فی باب الطلاق لمعنى التردد پچھو پڑھنا فی في باب الطلاق لمعنى التردد اگے واستتار المراد. بس اچھا جی توجہ کرے جی. ایک لفظ ہے بینونت. کیا لفظ ہے؟ بینونت. اس کا جو لغوی معنی ہے وہ سری ہے. وہ معنی ہے جدائی کی جدائی. ایک لفظ ہے تحریم. یہ بھی اپنے لغوی معنی میں سری ہے حرام ہونا. حرام ہونا کرنا. گل سمجھیے کون؟ لفظ بینونت اور لفظ تحریم یہ اپنے معنی کے اعتبار سے سری ہیں دونوں. یہ اپنے معنی کے اعتبار سے سری ہیں دونوں کا معنی بالکل واضح ہے. لیکن طلاق کے باب میں یہ کنایا ہے. ایسے گل سمجھنی جی. کس میں؟ طلاق کے باب میں یہ کنایا. لیکن یہ کنایا نہیں ہے مولوی جی. تحریم کا معنی واضح حرام کرنا حرام ہونا اور بینونت کا معنی جدائی. انت بائن تو جدا ہے انت حرام تو حرام ہے. معنی بالکل واضح ہے. لیکن باب طلاق کے اندر یہ کنایا ہے. باب طلاق کے اندر یہ کنایا ہے. کون؟ بینونت اور تحریم. وہ سنیں مثلا توجہ کرے جی. کیا یہ جو دو لفظ ہیں یہ خود سری ہیں اپنے معنی کے اعتبار سے لیکن طلاق کے باب میں کنایا ہے. بھئی خامد نے کہا انت بائن انت بائن تو جدا ہے. تو جدا ہے. اور اشیاء پڑھ دیں بعد. اب تو جدا ہے کس اعتبار سے؟ تو جدا ہے کس اعتبار سے؟ کتنے اعتبار ہو سکتے ہیں؟ کتنے اعتبار ہو سکتے ہیں؟ سمجھی. اب اس سے مراد لینا کہ تو میرے نکاح سے جدا ہے. یہ جب تک نیت نہ ہو یا مذاکرہ اطلاق نہ ہو یا مذاکرہ طلاق نہ ہو اس وقت تک انت بائن ان سے طلاق واقع نہیں ہو سکتی. یا نیت ہو کہ اس سے کیا دے رہا ہے یا مذاکرہ طلاق نہ ہو. طلاق سی تو نے آخیا انت بائن اس آ کے ایویں تے ایویں سے کیڑا تے کیڑا سے تے ہن کی ہو گیا؟ طلاق ہو جائے. ہو جائے گی. اسی طرح اس نے کہا انت حرام کی انت حرام. اب تو حرام ہے عورت کو کہا. اس میں بھی کئی احتمال ہیں. اور موشی بیان کتنے پڑھ دیں آپ؟ کئی احتمال ہیں. کئی ایک احتمال یہ ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے. تو مجھ پر ہے یعنی نکاح ختم. اب یہ معنی مراد لینے کے لیے کہ تو مجھ پر حرام ہے یا اس کی نیت چاہیے یا مذاکرہ مذاکرہ طلاق چاہیے. اس کے بغیر یہ ثابت نہیں ہو سکتا.
تیسرا بھی لفظ لکھا ہے انت بتاتن، انت बत्तातुन بتاتن کا معنی ہے کاٹنا، انت بتاتن تو کاٹی ہوئی ہے، تو اب یہاں بھی کئی احتمال ہے، ایک یہ ہے کہ تو میرے نکاح سے کٹ گئی ہے، تو یہ معنی مراد لینے کے لیے یا کیا چاہیے؟ یہ چاہیے یا مذاکرہ یا طلاق طلاق چاہیے۔ ہاں جی کیا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ لفظ بینونت یہ دو نے تو اس طرح باقی بھی جن لفظ نے طلاق کنائی دے سارے جی جی یہ دونوں لفظ صریح ہیں، اپنے معنی میں اپنے لغوی معنی میں صریح ہے، بینونت معنی جدائی تے حرام معنی حرام ہونا، حرام کرنا، حرام ہونا یہ اپنے معنی میں صریح ہے، لیکن جب خامد ان کو عورت کی طرف نسبت کرے گا یہ مطلب ہے باب طلاق، اس وقت مولوی جی یہ کنایا ہے، کیا ہے؟ کنایا ہے کہ یہ تو جدا ہے، تو حرام ہے، تو کٹی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ کس ان چیزوں میں سے ایک یہ چیز ہے کہ میرے نکاح سے تو کٹی، میرے نکاح سے تو مجھ پر حرام ہے، میرے نکاح سے تو جدا ہے، تو یہ اگر ہوگا تو نکاح طلاق بینا ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا جی۔ تو اس لیے یہاں یہ جو دو لفظ ہیں، اس طرح باقی بھی طلاق کنائی سارے وہ ان کو کنائی کہتی ہے، اس لیے کہ مولوی جی طلاق کے باب میں وہ کنایا بنتے ہیں، وگرنہ لغوی معنی کے اعتبار سے صحیح ہے۔ سمجھی جی گل ایشا بس جی ہوں وہ تو حاشیہ پڑھیے پھر تم گل دسدا اگلی پھر ترجمہ کر دیں۔ او ویکھو پہلا او اندا وجود نیت نظر آ رہے جی او بدلالت الحال بائیں طور کہ جان لے سامع اس بات کو کہ متکلم نے نیت کی ہے اپنی کلام سے اس کے معنی میں سے ایک کی۔ کس طرح جان لے؟ بائیں طور کہ وہ کہے کہ نوے تو او ارد تو بھی قضا، انج پتہ لگے گا سامع نو، وہ جلے مفتی کو پوچھنا آئے گا بھئی جنہیں تو نیت کیا کیتی سی، تا کہتا جی میری نیت ہے اسی بھی پاکو چلی جائے ہوں، یا جانے گا سامع یا جانے کا سامع دلالت حال کے ساتھ، دلالت جیسا کہ کنایات طلاق حالت مذاکرہ طلاق کے وقت، کس وقت؟ کیونکہ واقعہ ہو جائے گی ان کنایات کے ساتھ طلاق دلالت الحال کے ساتھ، اگرچہ کہے متکلم کے نئی نیت کی میں نے اس کے ساتھ طلاق کی، جب مذاکرہ طلاق پایا جائے گا تو طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ انج دے بیڑے غرق 60% کی تھی پھر دینے بلکہ چوکھے جی بجے سے طلاق دا رولا چلتا ہے تو ایک ہو جا لفظ ہونا کنے کنے بول چھڑ دینے سمجھا دی پہ تو طلاق بینا ہوں دی وہ تو پیچھے نکاح ہی کوئی نہیں تو کرم والے پاگو پاگا تو میں پاگ لائی پھر دیں اس ان مسئلے تے کوئی توجہ نہیں کہ بھئی ان کے ساتھ یعنی جب مذاکرہ طلاق ہو رہا ہے اگلے سال خیر ہوئے اس دفعہ نہیں چکے اس دفعہ 4 مسئلے نے تو دوری تو کتاب الطلاق بھی شروع ہوئے گا جدوں میں پڑھو ادو ہی جان نکل دی ہے کہ مذاکرہ طلاق کے وقت الفاظ کنائی سے مولوی جی طلاق بینا واقع ہوتی، طلاق بینا کا مطلب ہے نکاح ختم، تائیں تو فتاوا شامل لکھے ہیں کہ جننے بھی لوگ نے جٹ جٹوٹ اس وجہ گواچی گاہ جن گلت رسا ٹوٹا پایا ہے یہ سب تو پہلے کہ ہر مہینے ایک ہی کرن تجدید نکاح کرن کیونکہ کنی باری انہیں پتہ نہیں کی کچھ کیتا ہونے۔ اچھا جو دیکھو درو ہے اگرچہ وہ متکلم کہے کہ میری نیت میں نے نیت نہیں کی اس کے ساتھ طلاق کی، برخلاف سری کے برخلاف ان کنایا بچ ایسی کیونکہ متکلم اگرچہ نہ نیت کرے لفظ طلاق کے ساتھ معنی طلاق کی، سمجھی گل تب بھی کیا ہو جائے گا مثلا ثابت ہو جائے گا معنی اس کا اور طلاق واقعہ ہو جائے گی، کیونکہ سری کا لفظ خود قائم ہوتا اپنے معنی کے مقام پر، خود گویا انہیں معنی بول دیتا ہے جی، بس نہیں حاجت نیت کی طرف بلکہ نیت موجودہ ہے، اس لیے کہ تلفظ
دلیل سنیا جے کہ تلفظ امور اختیاریہ سے ہے. یہ جڑا بولی دا اختیار نال بولی دا کہ پیچھے کو بٹن لگا ہے کہ بٹاوا چینل بٹن دباؤ تے ٹی 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 ہوندی پھردی ہے جی. جو بندہ بولتا ہے وہ کیسے بولتا ہے؟ یہ تلفظ امور اضطراریہ سے نہیں ہے، تلفظ امور اختیاریہ سے. اس لیے قانون المرء یؤخذ باقرارہ، اور یہ کل کے کل صادر ہیں بالارادہ. تو جب بالارادہ انت تعلق ان کا تھا، وہ کہتا ہے میری نیت نہیں، ارادے نال بول کے ہن نیت کہڑے پاسے گئی ہے جی؟ سنی جی گل ایشا پاسے جی. اگلا حاشیہ دیکھو کنایا جی. آخے نا کہ یہ دونوں کنایا ہیں کس میں؟ باپ کی طلاق. انج کیوں آخیا ہے؟ محض ہیں کنایا باب طلاق میں، باوجود کہ یہ الفاظ ظاہرۃ المراد ہیں فی نفسہ. ہن ایتھے کیویں کنایا بنے وہ دلیل سنیں جے. اس لیے کہ جب کہا گیا یعنی کہا زوج نے بیوی کو انت بائن یا انت حرام، اب اس میں تردد اور استتار آ گیا. وہ اس لیے کہ بینونت عورت کے حق میں اعتماد رکھتی ہے کہ وہ جدا ہو نکاح کے تعلق سے. کس سے؟ یا وہ جدا ہے گناہوں سے کہ ان تے نیکی بیان تو تے بائن ہے، یعنی تو تے نیکیاں کو تو تے گناہوں کو بڑی دور ہے، جدا ہے. یا تو خیرات سے جدا ہے، شومے جیے بے کو منگنا جب تو پورا بھی نہیں ہو دیندی، تو خیرات کو جدا ہے جی. او انا مصالحہ فی الشرف والحسن والور، یا تو جدا ہے کہ جڑیاں عورتاں وچ شرافت ہے، حسن ہے، تقوی ہے، تو انہاں کو جدا ہے، تو بھاگو جی میرے متھے لگ گئی ہے جی. سمجھی گل؟ یہ سارے اعتماد ہے کہ تو ان سے جدا ہے. اسی طرح حرمت اعتماد رکھتی ہے کہ ہو حرمت حرام علی الزوج، اے معنی بھی یا تو حرام ہے باقی مردوں پر اس واسطے کہ تو میرے نکاح چ سننا پہ، یا یہ کہ تو حرام ہے یعنی تو گناہوں سے منع کی گئی ہے، آئندہ کرتوت نہ کریں. یا تو خیرات سے کیا ہے؟ حرام ہے کہ بے نیکیاں والے پاسے نہیں جاندی. یا تو والدین سے حرام ہے کہ اتنے نہیں جانا. یا بھئی خروج سے اور بروز تو خروج کوئی ہے جی. سنیے گل، یہ سارے اعتمال نے. بس جب یہ باب طلاق میں یہ اعتمال ثابت ہو گئے، بس جب ثابت ہو گیا اعتمال اس میں کئی وجوہ سے، تو پوشیدہ ہوگی مراد ان کی. پوشیدہ ہوگی کس سے؟ من قولہ مثلا انت بائن یا انت حرام. اس لیے ان کا نام رکھا ہے یہاں اے باب طلاق. تو یہ باب طلاق میں کنایا ہے، لغتاً مولوی جی نہیں ہے. تو یہاں چونکہ دوسرے بھی اعتمال ہیں، دوسرے بھی، اس لیے یا نیت یا مذاکرہ طلاق، یا نیت یا مذاکرہ طلاق. مذاکرہ طلاق. ایک کھٹے میٹھے لفظ جڑے نے بولی دی ادوں نے جدوں بیڑا غرق ہویا ہوندا ہے جی کہ وہ ڈنڈ پائی ہوندی انہیں جی اسی وقت جڑا سب تو بہترین طریقہ اج دے دور دا، چونکہ علم کوئی نہیں، مرد باہر نکل جائے، پر اساں باہر نکلنا ہی نہیں ہوندا، غصے نو چاڑنا ہوندا ہے. اور کہ جی ہن اے جڑے مثلاً غصہ جڑے وضو کرو ہیں جی اور تھلے لمے پے جو ڈیڑھ ننگا کر کے کچی مٹی تے لیٹو، اطمینان دے غصہ لانا ہوے تے جے انہوں اور مچانا ہوے تے پھر تے نہیں کام کرنے جی. یہ تو کہ بندے وچ تقوی پرہیزگاری ہوے، انہوں کسی گل تو چڑھ گیا غصہ تے اندر عقل سٹ پہ مار دی کی کر رہے ہیں، تو فٹافٹ وضو کرے گا، لمحہ پوے گا. تے جس غریب پہ جس قسم کی چیز ہی مولوی جی کوئی نہیں، اس کی وضو کرنا ہے تو کی کرنا ہے جی. تساں کدی کسی بندے نو زندگی چ ویکھیا ہوے غصہ چڑھے فوراً وضو کرن لگ پیا؟ اج تک ویکھیا؟ دسو. تساں آپ نہیں وضو کرنا، اور تو ہو رہا ہے تو مسئلہ پڑھ لے، تساں نہیں وضو کرن جانا. ساری زندگی تجربہ کر لے جی، غصہ جڑے تسی وضو کرن چلے جو ہو ہی نہیں سکتا جی. چلیں جی میں گل سمجھی ہوں. ہوں اگے پڑھ مانا کرنا ہے جی. اور اسی لیے اور بھلے حاضر مانا، اور اسی معنی کے لیے کیڑا استطار المراد نام رکھا گیا لفظ بینونت اور لفظ تحریم کا. کیا نام رکھا گیا؟ کنایا باب طلاق میں.
क्यों बावजह माने के तरद्दुद के और मुराद के पोशीदा होने के ए मानत तरद्दुद इस्तितार और मुराद अतफ तफसीरी एको गल हाँ बिशाबा और इसी माना के लिए नाम रखा गया लफ्ज़ बैनूनत और तहरीम का किनाया बाबे तलाक में बावजह तरद्दुद माने हाँ बावजह ठीक है तरद्दुद के माने के बावजह माने तरद्दुद और तरद्दुद के माने के तरद्दुद के और मुराद के पोशीदा होने के सीधा होने के इस वजह से और इसी माना के लिए नाम रखा गया है किस माना इस्तितार मुराद मोशिदा भला किनियां गल्लां नाल जोड़ी आउंदा है भी भाई शायद कोई लफ्ज़ बैनूनत और लफ्ज़ तहरीम का किनाया इन्हां दा नाम की रखिया किनाया किंदे विच बाबु तलाक में बावजह तरद्दुद तरद्दुद के माने के और मुराद के पोशीदा होने अगे जी ला अन्ना अन्नहु यामलु अमल तलाक बस ये सवाल का जवाब है उत्तो देखो ये पीछे भी सवाल जब गुजरे वही है जी नजर आ रहे हैं सवाल है कि अगर ये अल्फाज किनाया है तलाक से अगर ये अल्फाज किनाया है तलाक से तो फिर अलबत्ता होंगे अमल करने वाले तलाक का अमल तलाक रजी के वकू में जिस तरह खुद अरन ते तालिक होना आखी ते किहड़ी तलाक वाक़या हुंदी तलाक रजी वाक़या ते ਇਹ ਜਦੋਂ बोल के मुराद तलाक होवे ते हुण भी तो फिर तलाक वाला ही असर होना चाहिए केड़ा तलाक रजी अलग हालांकि जी हालांकि कौन सी तलाक वाक़या बैना वाक़या किया जैसा कि फरमाया इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने और यही मज़हब है जनाबे उमर का जनाबे अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हुम का और वो तलाक जो वाक़े है इन अल्फाज के साथ अनफी हो तुहाडे नज़दीक तो बाइन बनदी है जी बस मुश्किल हो गया अमर वो ये कि ये किनायात हैं तलाक से एक तलाक को किनाया बन नहीं सकते जेकर बने तो फिर जेड़ा जिंदे को किनाया होवे उनदे वाला हुक्म होना चाहिए ते तलाक कदे खुद हुंदी ते की होनी सी तलाक रजी होनी सी ते फिर इन्हां नाल फिर तलाक रजी तुसी की आंदे हो बैना हो गए निकाह टूट गया एक ही कीता जी कुछ नहीं कीता और की कीता जवाब की तकरीर ये है पीछे भी एक बारी आया सी ओ की कि ये किनाया है तलाक मुजील से सिर्फ तलाक से नहीं बल्कि याद है गल हाँ कि जवाब ये है कि ये अल्फाज हकायक हैं बैनूनत से और हुर्मत से इनका लफ्जी माना तो जुदाई है और हराम होना लफ्जी माना हराम होना है ए औरत जुदा होवे ते हराम होवे ਇਹ ਤਲਾਕ ਰਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो तरजू जायज किंदे नाल हुंदी है तलाक बैना ना लगी ऐसा बस अमल करेंगे ये अल्फाज अपने मूजबात के साथ किसके साथ अपने मुजबात अपना मूजब की है कि जुदा हो जाए हराम हो जाए तो किंदे नाल हुंदी है तलाक बैना ना लगी ऐसा बस अच्छा फिर इन्हू किनाया क्यों आंदे हो माज नाम रखा गया किनायात बावजह इतमाल रखने इनके कई वजूह का दसिया नहीं पीछे वजह सारियां जैसा कि अल्फाज मुश्तरका पस पुशीदा होगी मुराद उनकी अल्फाज मुश्तरका की जैसे कि पुशीदा है किनायात में ना ये कि ये अल्फाज किनाया किए गए हैं सरी तलाक से उनके कोलों नहीं किनाया ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜਨੇ ਦੀ ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੋੜਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਲਾਕ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤ-ਤਲਾਕ ਮਰਤਾਨ ਜੋ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਮੁਰਾਦ ਤਲਕ ਤੋੜਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੀ ਹੈ लेकिन कोई तलाक रजी कोई तलाक बहना कोई तलाक मुगलजा लफ्ज़ तलाक ही नाम चलता है लेकिन एक इन लफ्ज़ों का अपना जो माना है उसका एतबार है अपना माना क्या है जुदाई हराम होना तो जुदाई तो हराम होना रजी के साथ नहीं बल्कि तलाक बहना के साथ हो समझी गल चलो शाबाश ना ये के अमल करता है अमल करता है कौन ये हर एक लफ्ज़
عمل طلاق والا عمل طلاق سمجھی جے بے لفظ طلاق والا عمل نہیں کرنا کی بطلاق رجی واقعہ ہوئے بلکہ کی کر دینے کہ ان اپنے معنی دا لحاظ ہے صرف ان دا نا ہے کہ ان کے ساتھ طلاق بہنا ہے ہاں جی نہ یہ کہ عمل کرتے ہیں اپنے طلاق والا عمل ہاں جی ہاں یہ کہ عمل کرتے ہیں یہ ہر ایک بھی طلاق والا عمل کرتے ہیں یہ بات نہیں ہے سنیو اگو پھر بھائی تفرعون ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم